السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 کی ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 42 ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ کا قرآن مجید، فرقان حمید سارے کا سارا ہی بہت زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے، لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے، یعنی کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں، کچھ آیت مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی تفسیر جتنی بھی گہرائی سے کی جائے تو اتنی ہی کم ہوتی ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو شارٹ کرنا پڑتا ہے، مختصر کرنا پڑتا ہے، اختصار کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا لیسن ہمیں سکھاتے ہیں، کیا ہمیں لیسن دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ ملاؤ تم حق کو ساتھ باطل کے اور تم چھپاتے ہو حق کو اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ دکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، بس ختم، لیکن اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے، اس کا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آیت مبارکہ 41 میں پڑھا کہ تم نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ تو ادھر اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی کہ ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے، اس کو گڈ مڈ نہ کرو، بلکہ جو حق ہے اس کو حق ہی رہنے دو۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ، تو ویسے بھی کہا گیا کہ اس دین اسلام کی، یہ دین اسلام ایسے واضح ہے کہ اس کی جو راتیں ہیں وہ بھی دن کی طرح روشن ہیں، کہ اتنا یہ واضح دین ہے کہ اس میں کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ادھر مخاطب کہا جا رہا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، لوگوں کو من پسند کے فتوے دے کر ان کو خوش نہ کرو، بلکہ جو حق ہے ویسے ہی بیان کرو۔ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر تم ایسے کرتے ہو۔ یہ بہت بڑے ان کے اندر علماء تھے، تو عوام بیچاری جاہل ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو ان کے قائد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ ویسے بھی کچھ اندھی تقلید کرتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں، جو بڑوں نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ تو کچھ یہی حال ان کی عوام کا تھا۔ اور ویسے بھی ان کے اندر یہ بھی کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جو عوام ہیں ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، بلکہ جو دین تھا وہ اپنے تک ہی رکھتے تھے۔ حالانکہ اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ یہ جو خزانہ ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے، اس کو خود ہی سمیٹ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ جو علم ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، چاہے تمہارے پاس ایک آیت مبارکہ ہی پہنچی ہو۔ تو اس کے اگر مزید اس کو دیکھیں تو جس طرح سورۃ البقرہ کی ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، آیت مبارکہ 79، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ یاد رہے کہ دنیا میں چاہے بہت بڑا خزانہ بھی مل جائے اس کے عوض، لیکن اگر حق کو چھپا لیا ہے، من پسند کے فتوے دے دیے ہیں، تو وہ پھر بالکل حقیر قیمت ہے۔ جو کچھ اس کے عوض وہ لیں گے وہ حقیر ہے، کیونکہ دنیا اگر ساری بھی انسان کو مل جائے
تو آخرت کے مقابلے میں بالکل کم تر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا، فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو کچھ کماتے ہیں ان کے ہاتھ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں، مما کتبت اس چیز کے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ۔ لکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان غلط استعمال کرتا ہے قلم کا تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ہلاکت کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال کے سمجھیں کہ اگر جیسا کہ آپ لوگ بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، آپ لوگ تفسیر لکھتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں اس کو، تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ اعزاز کی بات ہے، بہت زیادہ آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی قلم کا آپ استعمال غلط کریں، اس سے غلط چیزیں لکھیں، تو پھر یہی قلم آپ کے لیے وبال جان ہے۔ آپ کا یہ لکھنا، آپ کا یہ وقت جو آپ لگاتے ہیں، سب کچھ حقارت ہے، اللہ نہ کرے کہ تباہی کا سبب ہے۔ تو پھر کہا کہ جو کچھ کماتے ہیں ان کے ہاتھ، جس چھوٹی سی قیمت کے بدلے وہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے بدلے میں ہلاکت ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا علم کو چھپانے کے بارے میں، سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا روشن دلائل اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ جو کچھ واضح ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ جو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو ورڈ ہے واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بہنیں اس کو واضح پڑھ دیتی ہیں، تو واضح نہیں ورڈ ہوتا، یہ ہم لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، واضح یہ ورڈ ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت کی اللہ نے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کی ان پر لعنت کرنے والوں نے۔ تو ایک اور بات کی طرف وضاحت کر دوں کہ جب آپ لوگ عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو بہت اچھے سے پڑھا کریں، بہت دھیان کے ساتھ بار بار ریپیٹ کر لیا کریں۔ اگر ایک بھی زبر زیر کی مسٹیک ہو گئی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات میننگ چینج ہوتا ہے، انسان لحن جلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لحن جلی کرنا گویا کہ کبیرہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگرچہ ان کے بارے میں ہی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے، علماء سوء تھے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار، کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اسی آیہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تھی، انہوں نے اس کو اپنے پاس چھپا کے ہی رکھا، لیکن جب ان کے وفات کا وقت آیا، انہوں نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث کو پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ علم جو ہے میرے پاس جو حدیث مبارکہ ہے، اس کو میں لے کر ہی قبر میں چلا جاؤں۔ کتنی ان کو فکر اور ڈر ہوتا تھا، پہلے بھی اس فکر میں کہ کہیں لوگ اس حدیث مبارکہ پہ تکیہ کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، اس لیے لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔ لیکن جب وفات کا وقت آ گیا تو پھر اس حدیث کو بتا دیا، واضح کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس آیہ مبارکہ کا مصداق نہ بن جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے سچے دل سے، تو اس پہ آگ حرام ہے، جن کے مفہوم ہے حدیث کا، تو اس کے لیے ان کے جنت کا داخلہ ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، بلکہ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر وہ اس حدیث کو نہ انہوں نے بیان کیا، لیکن جب موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو پھر اس حدیث کو بیان کر دیا اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ اور بعض اوقات انسان کچھ احادیث
یا کچھ مسئلے مسائل لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ لوگوں کی عقل سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو اس میں پھر انسان گناہ گار نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں یا پھر نئے نئے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو اگر ان کو بڑی بڑی باتیں بتائی جائیں، بڑے بڑے مسائل بتائے جائیں تو ان کی عقل میں نہیں آتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اگر اس حکمت کے تحت انسان کچھ مسائل کو واضح نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، تو پھر انسان گناہ گار نہیں ہے۔ اس میں کچھ حدیث مبارکہ بھی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی بات بیان کرو جو ان کی عقلوں تک پہنچ سکے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ کیونکہ بعض اوقات جب ہم لوگوں کے سامنے بڑے بڑے مسئلے رکھتے ہیں یا بڑے بڑے فتوے گڑنے لگتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، یا لوگ پھر اس سے بیزار ہو کر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے، جو بات لوگوں کے سمجھ میں آنے والی ہو وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ بات بیان کرو جس سے ان کی عقلیں سمجھ سکیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا سمجھیں؟ تو بعض لوگ جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات رونما پائے، جو ان کے درمیان اختلافات ہو گئے، وہ لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں یا پھر اس کے اندر بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو کچھ ان کے درمیان اختلافات ہوئے وہ ان کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے سب ہی صحابہ کرام محترم ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ سب ہمارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ والسلام علیکم۔